آپ کو بتاؤں اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امہات المومنین کو خاص طور پر پڑھانے کے لیے اپنے نکاح میں شامل فرمایا. حضور کی ازواج سے نکاح کرنے کے بہت ساری حکمتیں ہیں. ایک حکمت جو بہت بڑی یہ بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ حضور علیہ السلام نے ان کو علم سکھانے کے لیے نکاح فرمایا. اسی لیے اکثر امہات المومنین کو حضور علیہ السلام سے اولاد نہیں ہوئی. اس میں حکمت یہ تھی کہ اگر اولاد ہوتی تو وہ بچوں کی پرورش میں مصروف ہو جاتی اور جس مقصد کے لیے ان کو نکاح میں لایا گیا تھا وہ مقصد پورا نہیں ہو پاتا. اس لیے اللہ رب العزت نے جتنی اولاد دینی تھی محبوب کو ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے عطا فرما دی اور ایک شہزادہ سیدہ ماریہ قبطیہ ام المومنین کے بطن سے عطا فرمائی. اللہ اکبر. اور بقیہ ساری امہات المومنین جو ہے ان کو اولاد نہ ہوئی. معاذ اللہ اس کا یہ مطلب نہیں امہات المومنین کو لا ولد ہونے کا تانا دینے والے رافضیوں سن لو, ان امہات المومنین کو اولاد کے لیے نکاح میں نہیں لایا گیا تھا بلکہ ان کو اس لیے نکاح میں لایا گیا تھا تاکہ یہ حضور سے علم حاصل کرے اور گھر کے علوم امت مسلمہ تک کے پہنچاتی رہے. جس مقصد کے لیے وہ نکاح میں آئی تھی انہوں نے اس مقصد کو پورا کیا. بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سب سے زیادہ جس کو پڑھایا وہ ہم سب کی مقدس ماں ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ بنت صدیق سیدہ عائشہ صدیقہ کی ذات ہے. آقا فرماتے ہیں 1/3 دین اگر لینا ہے تو حمیرہ سے لیا کرو. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. 1/3 دین, 1/3 دین اگر لینا ہے تو فرمایا حمیرہ لقب ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی. فرمایا عائشہ سے لیا کرو 1/3 دین. اور 1/3 دین ایک اکیلی خاتون نے عطا کیا. اب پڑھے لکھے لوگ اس سے پتا کر لیں کہ اور جگہ عورتیں چند سطر نہیں جانتی, یہ ہمارا اسلام ہے کہ 1/3 دین, یا یوں کہہ لے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. 75% دین 75% دین 1,24,000 صحابہ دے رہے ہیں اور 25% دین ایک اکیلے عائشہ صدیقہ دیتی نظر آ رہی ہے. کیا بات ہے. حضور نے پڑھایا کتنا ہوگا, اللہ کے رسول نے پڑھایا کتنا ہوگا کہ اکیلے 1,24,000 75% میں آ گئے اور اکیلے سیدہ عائشہ صدیقہ. کیا بات ہے. سبحان اللہ. 25% دین لوگوں کو. اسی لیے تو حضرت سیدنا عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ علم الفرائض میں, علم تقوی میں, شاعری میں, فقہ میں, حدیث میں, طب میں نے ام المومنین عائشہ سے بڑھ کر کسی کو عالم نہیں دیکھا. وہ جتنی بڑی فقیہہ تھی اتنی بڑی شاعرہ بھی. کیا بات ہے. شعر کہنا جانتی تھی, بہت بڑی. بلکہ زمانے جاہلیت کے شعراء کے اشعار ام المومنین کو زبانی یاد. یہ خشکی ہمارے دماغوں میں ابھی آئی ہے کہ یہ شعر نہیں پڑھنا چاہیے اور وہ نہیں پڑھنا چاہیے. حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم تو ام المومنین کو خود کہتے تھے, وہ جاہلیت کے دور میں وہ فلاں شاعر نے جو شعر لکھا ہے ذرا پڑھ کے سناؤ, تو ام المومنین پڑھ کے سناتی. ہاں جو غیر شرعی ہے وہ تو پڑھے ہی نہیں جا سکتے, بے شک. لیکن یہ جو دماغ کے اندر کچھ خبط آیا ہے نا کہ کوئی غالب کا شعر پڑھ دیا جو شریعت مطہرہ کی روشنی میں بھی ہے, تو تب بھی کہا کہ یہ ذرا ٹھیک نہیں. حالانکہ چوری چپکے سے گھر میں بیٹھ کر گانا سنے گا لیکن محفل میں ایسا 100 کارڈ متقی بنے گا کہ غالب کو نہیں, گانا سن سکتا ہے غالب کو نہیں سن سکتا, گانا سن سکتا ہے اقبال کو نہیں سن سکتا. اسی لیے اقبال نے کہا تھا متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی, یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ہے ساقی. حضور زمانے جاہلیت کے شعراء, وہ شعراء جنہوں نے غیر شرعی نہیں لکھا بلکہ ان کے اشعار میں حکمت تھی, حضور ام المومنین سے سنا کرتے تھے. ایک بات بتاؤں, ام المومنین تو شاعرہ تھی. حضور کے بعثت کے بعد حضور کی امی جان سیدہ آمنہ خود بھی بہت بڑی شاعرہ تھی. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور کی امی جان, بلکہ میری اپنی ناقص معلومات کے مطابق حضور علیہ السلام کی سب سے پہلی نعت
हुजूर की विलादत के बाद अगर किसी ने लिखा है तो वो हुजूर की प्यारी अम्मी जान सैयदा आमिना की ज़ात। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इमाम कुस्तलानी ने उसको अपनी किताब में लिखा है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वहां जाकर के पढ़ें। मैंने कई जगह उसका मफहूम पढ़ा है, यहाँ भी आपको बताऊं। उम्मु सैयदा आमिना खातून ने जो हुजूर की शान में शेर लिखा, हुजूर को देख, और इत्तेफाक की बात, जिस दिन ये शेर लिखा, जिस वक्त शेर लिखा, जिस साथ शेर लिखा, यानी जिंदगी का आखिरी काम उम्मुल मोमिनीन, जिंदगी का आखिरी काम उम्मे रसूल सैयदा आमिना ने यही किया कि आखिरी काम था उसका नाते रसूल लिखना। और नात लिख करके पढ़ रही थी और पढ़ते पढ़ते हिचकी आई और आप दुनिया से रुखसत हो गई। और उनके अशार का मफहूम यह फरमाती हैं, मेरे बेटे तू कभी बुतों की इबादत मत करना, तू कभी बुतों की मदद मत करना, और तू बुतों से दूर रहना। मैंने तुझे अल्लाह के सुपुर्द किया है। और फरमाया अल्लाह अकबर, हर नई चीज पुरानी होगी, हर उरूज को सवाल होगा, दुनिया एक दिन खत्म हो जाएगी, लेकिन दुनिया वालों आमिना को कभी भुलाया नहीं जाएगा। आमिना का जिक्र हमेशा होता रहेगा, क्योंकि मैंने ऐसे 14वीं रात के चांद जैसे बेटे को जन्म दिया है कि मेरे बेटे की वजह से दुनिया मेरा जिक्र करती रहेगी। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान हुजूर की अम्मी जान सिर्फ नात नहीं लिख रही है, बल्कि हुजूर की नात में पेशिन गोई भी कर रही। मुझे नहीं पता ये तुम्हारा गांव क्या नाम है इसका, निम्बाड़ा था कि नहीं था उस वक्त, लेकिन निम्बाड़ा में आज जिक्र आमिना जरूर हो रहा है। ऐ रसूलुल्लाह की प्यारी अम्मी जान, हमारी मखदूमा, तुम पर हमारे माँ बाप, हमारी जान, हमारी औलाद कुर्बान। तुम जैसी माँ कौन हो सकती है? किसी का बेटा गौस, कुतुब, अब्दाल और वली, नबी, मूसा, ईसा, दाऊद, अय्यूब, आपका शहजादा तो अल्लाह का महबूब है, महबूब। और आप अल्लाह के महबूब हैं, ऐसे महबूब। हर मुहिब आपका महबूब खुदा होता है, हर मुहिब आपका महबूब खुदा हो। तो याद रखिए, हुजूर की अम्मी जान भी शायरा, शेर कह रही, इतनी पढ़ी लिखी हैं, इस एतबार से कि शायरा हैं। शायद शेर कोई छोटा मोटा पढ़ा लिखा आदमी शेर नहीं कह पाता, और कहता भी है तो कितने बेतुके कहता है। आजकल तो कोई भी शायर बन जाता है, तो कुछ भी कुछ लिखते हैं ना, लेकिन पढ़ा लिखा आदमी लिखता है, उसका अपना एक मेयार होता है। बहरहाल तो उम्मुल मोमिनीन शेर भी लिख। एक मर्तबा उम्मुल मोमिनीन से पूछा, भाई आप इल्मुल अंसाब, इल्मुल अंसाब का मतलब क्या है? बहुत मुश्किल है ये इल्म है, इल्मुल अंसाब, यानी किसके ख़ानदान में कितने दादा हैं, कितने परदादा हैं, कितने, ये इल्मुल अंसाब है। कौन किसका बेटा है। कोई अरब में इस इल्म की बड़ी अहमियत थी, अरब में इस इल्म की, और इनके वालिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक इस इल्म में बहुत महारत रखते थे। अबू बकर की वजह तस्मिया भी लोग ये बयान करते हैं कि एक अरब में बकर नाम का था, बकर, उसको इल्मुल अंसाब पे बहुत फख्र था। लेकिन एक दिन सिद्दीक अकबर के सामने, चूंकि आपका नाम था अब्दुल्ला, यानी हजरत अब्दुल्ला इब्ने उस्मान के सामने बकर ढीला पड़ गया, उसका इल्मुल अंसाब मान पड़ गया, तो लोगों ने कहा ये तो अब्दुल्ला बकर का भी बाप निकला, यानी ये अबू बकर है। इल्म देख करके कहा ये अबू बकर, कहते ना वो फुला का बाप फुला, तो ऐसे तो कहा ये तो इल्म, हम तो इसको समझते थे बकर को बहुत आता, लेकिन बकर से ज्यादा ये अब्दुल्ला को आता, ये तो बकर का भी बाप है। तो उस दिन से लोगों ने आपको अबू बकर कहना शुरू किया। अबू बकर कहने की वजह, आपका नाम अबू बकर नहीं है, आपका नाम अब्दुल्ला है, और आपके अब्बा का नाम अबू कुहाफा नहीं है बल्कि उस्मान है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बहरहाल कई वजह बयान की गई, लेकिन एक वजह ये भी उसकी बयान करने वालों ने बयान की। तो उम्मुल मोमिनीन इल्म तिब भी जानती, यानी जिसको आप डॉक्टरी का इल्म कहते हैं, उम्मुल मोमिनीन वो भी जानती, बड़ी बड़ी हिकमत जानती थी। किसी ने कहा अम्मी जान आप तो फ़िक़्ह जानती, हुजूर ने पढ़ाया, हदीस जानती है, हुजूर ने पढ़ाया, आप इल्मुल अंसाब जानती, आपके अब्बा ने आपको पढ़ाया होगा, शायरी भी जानती, आपके अब्बा बहुत बड़े शायर थे, अगरचे हुजूर शेर नहीं कहते थे, वमा अल्लमनाहु शिर वमा यंबगी लह, हुजूर को अल्लाह ने फरमाया कि हमने आपको शेर कहना न सिखाया क्योंकि ये आपके शाया निशान न था। हुजूर शेर नहीं कहते थे, हुजूर शेर नहीं इसलिए नहीं कहते थे कि शान नबूवत नहीं है। मैंने एक दिन सोचा हुजूर शेर क्यों नहीं कहते। एक मौलवी ने बहुत हंगामा किया था आकर के, देखो उनको शेर कहना नहीं आता था। मैं सोचा कि कुरान तो कह रहा है कि आपको शेर कहना नहीं सिखा, तो वो ये कह रहे, वो बदबख्त ये साबित कर रहा था
کہ ہمیں شعر کہنا آتا حضور کو نہیں آتا تو اس فن میں ہم حضور سے بڑے ہو گئے نا. اب پاگل, عقل تو دیکھ تیری. وہ مر گیا, وہ وہاں بہار کا تھا وہ. بہرحال اس نے بڑی مستی کی. تو میں نے سوچا کہ حضور کی شان نہ تھی, کیونکہ عرب والے یہ تانا دیتے تھے کہ یہ قرآن معاذ اللہ, یہ محمد عربی معاذ اللہ یہ خود گڑھتے ہیں اور یہ شاعری ہے, استغفر اللہ, یا تو یہ پرانے لوگوں کے قصے ہیں, اس طرح کی بات. اللہ نے میں کہا آپ شاعر نہیں ہو محبوب, یہ کیونکہ اس دور میں شاعروں کی عزت نہیں تھی. ہاں, تو میں نے سوچا کہ چلیں آج تو عزت ہے نا, تو حضور نے شعر کیوں نہیں کہا. بہت سی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی, شعر وہ کہتا ہے جس کا کوئی محبوب ہوتا ہے. توجہ ہے, شعر وہ کہتا ہے جس کا کوئی محبوب ہوتا ہے. جو سارے زمانے کا محبوب ہو وہ کس کے لیے شعر کہے گا؟ ارے وہ مخلوق کا بھی محبوب ہے, وہ خالق کا بھی محبوب ہے, وہ کس کے لیے شعر کہے گا؟ اس لیے کہ جس کا محبوب ہوتا ہے وہ زلف بیان کرتا ہے, رخ بیان کرتا ہے, لیکن محبوب تم کس کے زلف و رخ, کیونکہ شاعر متاثر ہوتا ہے زلف و رخسار سے تب شعر کہتا ہے. لیکن پیارے تیری زلفیں تو ایسی ہیں, تو کس کی زلفوں سے متاثر ہوگا؟ کیونکہ تیری زلفوں کو زلفیں پیدا کرنے والا خالق خود کہتا ہے کیا بات ہے, سبحان اللہ. تیری زلفوں کے صدقے سب کی زلفیں سنور گئی ہیں, تو کس کے چہرے سے متاثر ہوگا؟ تیرا چہرہ قرآن کہتا ہے والضحیٰ, تیرے کمبل اوڑھنے کو قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر, تیرے جرمٹ مارنے کو قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل, تیرے مسکرا کر کے جب دانت نظر آتے ہیں تو قرآن اسے والنجم کہہ کر کے قسم اٹھاتا ہے. پیارے جب تو چلتا ہے تو کس کے چلنے سے متاثر ہوگا؟ تیرے چلنے پہ قرآن کی یوں آیت آتی ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اللہ اکبر. تو پھر مجھے سمجھ میں بہت, یہ حتمی نہیں ہے لیکن سمجھ میں آئی کہ جس کا کوئی محبوب ہوتا ہے اور وہ متاثر ہوتا ہے زلف سے, رخ سے, اس سے, اس سے, تو پھر وہ غزل لکھتا ہے کلام. محبوب تم کس سے متاثر ہیں؟ یوسف سے, آپ یوسف علیہ السلام کے حسن سے. یوسف تو خود آپ کے حسن کو یاد کر کے آنسو بہا رہے ہیں. یوسف تھے بڑے خوبصورت علیہ السلام, بہت خوبصورت, کوئی انکار نہیں, ہماری جانیں ان کے حسن پہ قربان. لیکن یوسف کا حسن, حسن محمدی کا ایک حصہ تھا. کیا بات ہے, ایک حصہ تھا, ایک حصہ تھا, وہ حسن ایک حصہ تھا, اور یہ حسن کامل ہے. اسی لیے تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے ایک مرتبہ حضور کو دیکھا اور دیکھ کے کہا, بلکہ حضور بہت خوبصورت تھے نا, اور جب گھر سے نکلتے تھے کبھی کبھی تو چہرے کو آئینے میں دیکھتے تھے اور چہرہ دیکھ کے سماجھتے, بلکہ یہ کہہ دوں سورے ہوئے چہرے کو آئینہ دکھاتا, آئینے تو بھی دیکھ لے تیری حسرت تو. کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک مقام پر میں نے عرض کیا, حالانکہ میں شاعر نہیں ہوں, شاعر حضرت مجھے معاف کرے, جرأت کی ان کے گروپ میں گھسنے کی, لیکن معاف کریے گا. میں عرض کیا تھا ایک مقام پر, جب یہ منظر یاد آیا کہ حضور آئینے میں دیکھ کر اپنی جب وہ داڑھی شریف اور زلفیں شریف سنوارا کرتے تھے, سوری ہوئی کو سنوارتے تھے اس لیے کہ آئینے کی بھی حسرت پوری ہونا. تو میں نے عرض کیا تھا کہ دیکھ کر مجھ کو زینتیں کرتے, دیکھ کر مجھ کو زینتیں کرتے, آئینہ ان کا بن گیا ہوتا, آئینہ ان کا بن گیا. کاش آنکھوں میں مجھ کو رکھ لیتے, کاش آنکھوں میں مجھ کو رکھ لیتے, سرمے چشم بن گیا ہوتا. کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. سرمے چشم بن گیا. بہرحال تو ام المومنین شعر کہنا, اتنی بڑی عالم, کیا بات ہے, علم طب جانتی تھی. تیسرے نمبر پر عبداللہ ابن عمر کے بعد, حضرت ابو ہریرہ کے بعد, عبداللہ ابن عباس کے بعد, ان تینوں کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی کی روایتیں ملتی ہے کتاب کی, حدیث کی کتابوں میں, تو وہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ ہے. 2210 روایتیں آپ نے بیان کی ہے, اور 50 لوگوں نے آپ سے روایت کی ہے. اکابر صحابہ جب بھی کسی مسئلے میں اٹکتے
تو ام المومنین کا رخ کرتے. حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں جس مسئلے میں ہم رک گئے, اٹک گئے, ہم نے ام المومنین کے گھر کا رخ کیا. اللہ کی عزت کی قسم کوئی مسئلہ ایسا نہ تھا کہ ہم لے کر کے گئے اور اس مسئلے کو ام المومنین نے حل نہیں فرمایا. یہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی علمی صلاحیت تھی. آپ 4 ملتوں کی مفتی تھی, مفتی 4 ملت ہیں آپ, ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب آپ مجھے بتائیں جس مذہب میں عورتوں کو اتنا پڑھایا جا رہا ہو, آج اس مذہب کے ماننے والی عورتوں کو کچھ دین نہیں پتا, مذہب نہیں پتا, کلمہ نہیں پتا, نماز نہیں پتا. میں تو لوگوں کو یہ کہتا ہوں جیسے ہم لڑکوں کے مدرسے کھول رہے ہیں, ہمیں لڑکیوں کی تعلیم پر بہت ضرورت ہے توجہ دینے کی, کیونکہ ہماری بچیاں دین کچھ بھی نہیں جان رہی ہے. ان کو جب ماں کو دین نہیں پتا ہوگا وہ بچوں کو دین کیا پڑھائے گی؟ آپ کو پتا ہے ام المومنین سیدہ ام سلمہ کی بیٹی تھی جو وہ اپنے پہلے گھر سے لے کر کے آئی تھی. جو پہلے گھر سے دوسرے شوہر کے گھر آئے وہ دوسرے شوہر کی ربیبہ کہلاتی. اس رشتے سے یعنی پہلے گھر سے کوئی بچی آ گئی, اب دوسرا نکاح ہو گیا, تو یہ جو دوسرا شوہر ہے جس کے نکاح میں خاتون ہے وہ اس کے بچے ربیب یا ربیبہ کہلائیں گے. تو یہ ام المومنین ام سلمہ جو پہلے گھر سے بچے لائی تھی ان میں سے ایک بچی تھی زینب بنت ام سلمہ یا زینب بنت ابو سلمہ. تو وہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی شاگردہ تھی اور عرب کے اندر اتنا انہوں نے پڑھا تھا زینب بنت ام سلمہ نے کہ ان سے بڑی فقیہہ عورتوں کے اندر ملک عرب میں کوئی نہیں تھی. یہ ان کی علمی صلاحیت, یعنی بچیوں کو اتنا پڑھایا جاتا تھا. آج بچیوں کی تعلیم پر کوئی توجہ نہیں ہے. بچیوں کو تو میں کہتا ہوں کہ ہمیں کہیں نہ کہیں آگے بڑھنے نہیں دیا جاتا. لڑکی ہے, بیٹی ہے, کیوں بھیج رہے ہو مدرسہ, کیوں پڑھا رہے ہو, پڑھ کے کیا کرے گی, شادی تو کر دینی پڑے گی, پڑھنے کے بعد تو اس کو چولہا ہی سنبھالنا ہے, اسے کپڑے ہی دھلنے ہیں, اسے برتن ہی. میرے بھائیوں یہ دقیانوسی خیال چھوڑو کہ بیٹیوں سے تم صرف جو ہے وہ برتن جھاڑو کراؤ گے. آپ کو نہیں پتا اللہ اکبر ہزاروں تابعین ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے شاگرد ہیں. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں, ایک خاتون ہے حضرت سیدنا امام جعفر صادق کی بہو ہے اور ان کا نام ہے سیدہ نفیسہ مصری. یہ عورت ہو کر مقام قطبیت پر فائز ہے. احسن الویا لآداب دعا, امام اہل سنت نے اپنے والد کے کتاب پر جو حاشیہ لکھا ہے دعا کے عنوان پر, اس میں انہوں نے لکھا کہ جن مقامات پر دعائیں قبول ہوتی ہے ان میں سے ایک سیدہ نفیسہ مصری کا مزار بھی ہے جہاں دعا قبول ہوتی ہے. یہ مقام قطبیت پر فائز ہے. سیدہ نفیسہ مصری امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی بہو ہے, یعنی امام حسین کے خاندان کی بہو ہے, امام حسن کے خاندان کی بیٹی ہے. اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے یہ مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے مصر آ گئی تھی. جب ظلم بڑھا بادشاہوں کا تو یہ شوہر کے ساتھ ہجرت کر کے آ گئی تھی. کہاں؟ مصر آ گئی تھی. اور جب مصر تشریف لائی تو مال بہت تھا, دولت بہت تھی, دولت کی بھی سخاوت کیا کرتی تھی. اور پھر آپ نے جو ہے درسگاہ سجائی. سیدہ نفیسہ مصری نے ان کے علم کی خدمات کو دیکھ کر ان کو نفیسہ علم بھی کہتے ہیں, نفیسۃ العلم بھی کہتے ہیں. یہ سیدہ نفیسہ وہ ہے. اور آپ کو پتا ہونا چاہیے جب یہ امام جعفر صادق کی بہو, خاندان جعفر صادق کی بہو اور امام حسن کے خاندان کی بیٹی جب درسگاہ سجاتی تھی تو عورتیں تو ہوتی ہی تھی, عورتوں کے ساتھ ساتھ ہزاروں مرد بھی ہوتے تھے. اور ان ہزاروں مردوں میں کون ہوتے تھے پتا؟ تمہارے میرے جیسے نہیں, بلکہ نفیسہ مصری سے علم سیکھنے کے لیے امام شافعی جیسے لوگ بھی آیا کرتے تھے. اگر شافعی کو کسی نے شافعی بنایا ہے تو وہ امام جعفر صادق کی بہو سیدہ نفیسہ مصری ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اس سے پتا چلا امام اعظم کو امام اعظم جعفر صادق بنا رہے ہیں اور جعفر صادق کی بہو شافعی کو شافعی بنا رہے ہیں. اسی لیے امام شافعی نے انتقال کے وقت یہ وصیت کی تھی, جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ نفیسہ مصری کی گلی سے لے جانا. ان کی گلی سے جنازہ گزرے گا, اسی کے صدقے اللہ میری مغفرت فرمائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ علم تھا اس زمانے کی عورتوں کا. امام مالک کی بیٹیاں
बालिग होने से पहले पूरी मुअत्ता इमाम मालिक को उन्होंने हिफ्ज कर लिया था, पूरी मुअत्ता को। बड़े बड़े मुहद्दिस मुअत्ता सुनाने के लिए आते और कहीं गलती करते तो वो इस तरीके से हाथ में हाथ मारती या छड़ी को जमीन पे मारती और अपने बाबा को इशारा करती, मुहद्दिस साहब गलत पढ़ रहे हैं, और फिर आप लुकमा देती। ये उनकी इल्मी सलाहियत थी। आइए अब बात समेटते हुए आखिरी बात, सैयदना सईद इब्ने मुसय्यिब ये ताबई हैं और ये मौला अली के शागिर्द हैं, सईद इब्ने मुसय्यिब। मैं पहले इनका तारुफ करा दूं। इन्होंने सारी तालीम, ये बहुत बड़े ताबई हैं, सईद इब्ने मुसय्यिब। ये मौला अली के शागिर्द, डायरेक्ट शागिर्द हैं। और मौला अली के शागिर्द बाबे मदीनतुल इल्म के डायरेक्ट शागिर्द कितना पढ़ाया होगा। ये वही हैं सईद बिन मुसय्यिब के वाक़े करबला के वक्त जब यजीद ने गुंडागर्दी की और मदीने मुनव्वरा को उसने 3 दिन के लिए हलाल किया, मस्जिद नबवी शरीफ में घोड़े बनवाए, ये सब जो आप मुहर्रम शरीफ में सुनते हैं। तो उस वक्त सईद इब्ने मुसय्यिब कहते हैं कि मैं पागलों की एक्टिंग करके मदीने में घूमता था कि हो क्या रहा है जरा देखूं। तो वो कहते हैं कि 3 दिन, हालांकि वो पागल नहीं थे, लेकिन उन्होंने ऐसी शक्ल बना ली थी और उनको पकड़ा भी, मारा भी, लेकिन उन्होंने दीवानों जैसी, पागलों जैसी हरकत की तो पागल समझ के छोड़ दिया। तो वो सब देख रहे थे क्या क्या हो रहा है। तो उस वक्त हज़रत सईद बिन मुसय्यिब कहते हैं मैं मस्जिद नबवी में जाता नमाज के वक्त, 3 दिन तक नमाज नहीं हुई, लेकिन कहते हैं कि जब अजान का वक्त आता तो कब्र रसूल से मुझे अजान की आवाज आती। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और जब नमाज का वक्त आता तो कब्र रसूल से नमाज की आवाज भी आती। बल्कि सईद इब्ने मुसय्यिब कहते हैं उसी को देखकर मैं अंदाजा लगाता कि नमाज का वक्त आ गया और मैं उस नमाज के साथ नमाज पढ़ता। ये सईद बिन मुसय्यिब है। उनकी बेटी थी, सईद बिन मुसय्यिब की बेटी। इतना पढ़ाया था, इतना पढ़ाया था, बेटी को कितना पढ़ाया था, अभी आप सुनेंगे तो समझ में आएगा।